میرے اس افسانے کا عنوان ہے مایا جال۔ کلانما سنگلاخ دیواروں کے پیچھے کی دنیا سے آنے والی خبر سن کر اس کے پیروں تلے زمین سرک گئی۔ دیواریں کہا لگاتی اور سرسراتی ہوئی بلند سے بلند تر ہونے لگیں۔ سیلن زدہ ماحول میں اس کا دم گھٹنے لگا، آنکھیں پھترا گئیں اور آنسو درد کی پاتال میں گم ہو گئے۔ اس کا جسم کانپ اٹھا۔ مئی کی سڑتی ہوئی گرمی کے باوجود وہ کپ کپی سے دوچار تھا۔ اسے سہارے کی ضرورت محسوس ہوئی کیونکہ اسے لگا کہ وہ گر جائے گا۔ اس نے دیوار کی طرف ہاتھ بڑھایا تو دیوار سرکتی ہوئی دور چلی گئی۔ یکایک زمین نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ بے اختیار بیٹھتا چلا گیا۔ سر کو پیچھے کیا تو دیوار سے ٹکرا گیا۔ یقیناً دیوار اپنی جگہ موجود تھی، بلکہ ہر شے پہلے کی طرح اپنی جگہ موجود تھی۔ دھواں دھواں ہوتی ہوئی آنکھوں کی پاتال میں گمشدہ آنسو اچانک بہہ نکلے۔ وہ دھاڑے مار اور سر پٹک پٹک کر رونے لگا۔ آس پاس موجود کسی بھی شخص نے اسے سمجھانے یا چپ کرانے کی کوشش نہیں کی۔ کچھ دیر بعد وہ خود ہی سسکیاں لیتے لیتے چپ ہو گیا اور ٹک ٹک خالی دیواروں کو تکنے لگا۔ سیلن زدہ کمرے کی سر اٹھاتی دیواریں ربع صدی پر پھیلی ہوئی دھندلی تصویروں سے اٹی پڑی تھیں۔ راتوں میں اس کی سلامتی کے لیے اٹھے ہوئے سراپا دعا ہاتھ، سجدے میں گری ہوئی عاجزانہ پیشانی اور سینے پر آیت الکرسی پڑھ کر پھونکے مارتے مجسم ہونٹوں کی مامتا بھری تصویریں۔ بے دھیانی میں خود اس کے ہاتھ بھی دعا کے لیے اٹھتے چلے گئے، لیکن اس کے لرزتے ہونٹوں پر کوئی دعا نہ مچل سکی، کیونکہ اسے کوئی دعا یاد ہی نہیں تھی۔ بچپن میں ماں نے اسے بہت سی دعائیں یاد کروائی تھیں، مگر اس نے دعاؤں کو دہرانے کا سلسلہ جاری نہیں رکھا۔ وہ سجدے کے آداب سے بھی واقف نہیں تھا۔ جب وہ چھوٹا تھا تو ماں زبردستی اسے مسجد بھیجا کرتی۔ کالونی کے بوڑھوں کو رکوع سجود کرتے دیکھتا اور خود بھی ویسا ہی عمل دہرانے لگتا، نہ کوئی آیت اور نہ کوئی ثنا۔ ایک دن ماں نے بتایا کہ نماز میں کچھ پڑھتے بھی ہیں۔ ماں کو جو دعائیں اور رکوع سجود کے کلمے یاد تھے اسے بھی یاد کروا دیے۔ وہ انہیں نماز میں دہرانے لگا۔ ماں کی یاد کروائی ہوئی دعاؤں کے علاوہ ایک دعا اس نے خود بھی سیکھی۔ وہ ماں کی لمبی عمر کی دعا تھی۔ وہ پوری دنیا میں ماں کو ہی جانتا تھا، اسے ہی پیار کرتا تھا۔ کچھ عرصہ تو وہ بڑی توجہ سے 5 وقت نماز کا پابند رہا۔ پھر الکساہٹ سے فجر چھوٹنے لگی۔ موسم سرد ہوا تو عشاء سے پہلے ہی بستر میں دبکنے لگا، اور پھر دن کی نمازوں میں سے کبھی 1 کبھی 2 اور یوں رفتہ رفتہ وہ اپنی ڈگر پر چل دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ساری دعائیں بھی بھولتا چلا گیا۔ کالونی کا ہر فرد اسے جانتا تھا، سب اسے بچپن سے دیکھتے چلے آ رہے تھے۔ اس کے باپ کی زندگی سے ہی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے باپ کی بڑی عزت تھی، مگر حقیقت کچھ اور تھی۔ پڑوسی کلیم صاحب کہا کرتے تھے کہ صرف 2 طرح کے لوگوں کی عزت کی جاتی ہے، ایک وہ جو واقعی قابل عزت ہوتے ہیں اور اپنے رکھ رکھاؤ، شرافت یا رتبے کی وجہ سے لوگوں میں تعظیم کا مرتبہ پاتے ہیں، یا پھر اس کی عزت ہوتی ہے جس سے لوگ ڈرتے یا خوف کھاتے ہیں، بدماشی، غنڈہ گردی یا جبر کا خوف۔ اس کا باپ اسی دوسری قبیل کے لوگوں میں سے تھا۔ اس کی عمر کے 18ویں برس کے موسم بہار میں باپ چل بسا اور اپنے ساتھ خزاں رسیدہ خوف بھی لے گیا۔ تب ماں نے چاہا کہ وہ زندگی کو ذرا بہتر ڈھنگ سے گزارنا سیکھے، مگر جب وہ ناسمجھی کی عمر میں باپ کی کرسی پر بیٹھا اور الٹے سیدھے 2-4 پلاٹوں کے سودے کروانے کے بعد کمیشن کا حقدار ٹھہرا تو اسے زندگی گزارنا خود بخود آ گیا، اور وہ جان گیا کہ اعلیٰ درجے کے لوگوں کی طرح فیکٹریوں میں دن رات کی پروڈکشن کا جھنجٹ، متوسط طبقے کی طرح دکانوں میں سامان زندگی بھرنے اور بیچنے کی متہ خوری، یا پھر نچلے طبقے کے مزدوروں کی طرح مشینوں میں ہاتھ کالے کیے بغیر کتنی آسانی سے دولت کمائی جا سکتی ہے۔ تب اسے ماں بہت بے وقوف لگی، جو اس کے باپ کے اس طریقہ آمدنی کو پسند نہیں کرتی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ماں ابا کی اس آمدنی کو ہاتھ بھی نہیں لگاتی تھی، بس نانا کی طرف سے گفٹ ملے ہوئے 2 منزلہ مکان کے کرائے سے اپنا خرچہ پورا کرتی۔ پھر بھی اس نے اپنی پہلی کمائی ماں کے ہاتھ پر رکھنے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنے باپ کی طرح ناکام رہا۔ مگر ماں نے اپنی شفقت کا ہاتھ اس کے سر پر پھر بھی رکھا، دعاؤں میں کمی کی، اور نہ ہی صبح نکلتے ہوئے اس کے سینے پر آیت الکرسی پڑھ کر پھونکنا چھوڑا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اسے باپ نے نہ اچھی تعلیم دلوائی
اور نہ کوئی ڈھنگ کا ہنر سکھایا. بس ایک دکان میں رکھی کرسی، میز اور ٹیلی فون کاروبار کی صورت میں اس کے لیے چھوڑا. اب شاید یہی اس کا مقدر ہے. اور پھر یہ دھندا کم ہی کب ہوتا ہے؟ بڑے شہر پھیلتے رہیں، نئی سوسائٹیاں بنتی رہیں، جب تک فائلیں ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں آتی جاتی رہیں گی، خالی دکان میں حاضر من فضل ربی کے تغرے کے عین نیچے اونچی کرسی پر براجمہ بے ہنر بے تعلیم آدمی پھلتا پھولتا رہے گا. اس نے بہت جلد اس کاروبار کا چلن سیکھ لیا. وہ غیر محسوس طریقے سے اپنے باپ جیسا ہی بنتا جا رہا تھا. اسی کی طرح بیٹھتا اور سودے کیا کرتا، مگر خوش قسمتی سے اس کو باپ سے زیادہ اچھے فائنینسر ملے جو کہ اس کے اپنے سرمایہ میں اضافے کا سبب بنے. اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ شہر کے کئی بڑے اور چھوٹے مکانوں دکانوں کا مالک بنا اور زمین کے کئی ٹکڑے اس کی جاگیر میں شامل ہوئے. وہ اکثر سوچا کرتا کہ آخر اس کی ماں کو ان پیسوں سے نفرت کیوں ہے، مگر اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا. وہ ماں سے کبھی سوال نہ کر سکا. اور اب تو اس کی ماں کے پاس اس کو ماں کے پاس بیٹھنے کا وقت بھی بہت کم ملتا. اسے یہ کبھی پتہ نہیں چل سکا کہ جس طرح صرف چند برسوں میں ملک میں سیلاب کی طرح تیزی سے گھس آنے والی دولت نے بے نام و نشان بنجر زمینوں پر صرف ایک تختی کی صورت میں کھڑی ہوئی غیر آباد سوسائٹیوں میں بکھری ہوئی خودرو جھاڑیوں میں پوشیدہ پلاٹوں کی قیمتوں کو آسمان تک پہنچا دیا اور اسے کروڑ پتی بنا دیا ہے. اسی طرح اب یہ پیسہ اس کی جیب سے نکل کسی اور طرف بہنے کے لیے تڑپ رہا ہے. پچھلے سال جب اس نے کئی ہزار گز کا ڈیفنس کا قیمتی پلاٹ فروخت کیا تو رانا صاحب نے دیکھتے ہی دیکھتے اس پر بہت ہی خوبصورت اور جدید کوٹھی تعمیر کروا ڈالی. ابھی کوٹھی آباد بھی نہیں ہوئی تھی کہ اسے ایک ڈائریکٹر نے اپنے ڈرامے کے لیے پسند کر لیا. پھر اس میں شوٹنگ ہونے لگی. پہلے دن شوٹنگ پر رانا صاحب نے اسے بھی دعوت دی. یہیں اس کی ملاقات ڈرامے کی ہیروئن سے ہوئی جسے پتہ چل گیا تھا کہ اس شخص نے حال ہی میں یہ قیمتی پلاٹ فروخت کیا ہے. بڑی رقمیں بہت زیادہ دیر ایک جگہ نہیں ٹھہرا کرتی اور اچانک ہاتھ آنے والی دولت تو یوں بھی اپنی قدر کھو دیتی ہے یا پھر مالک کا دماغ خراب کر دیتی ہے. اس کے ساتھ بھی یہی ہوا. وہ بہت جلد اخلاقیات اور رقم دونوں معاملوں میں کنگال ہونے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے ڈرامہ پروڈیوسر بن گیا. کہانی جو اسے سنائی گئی وہ اس قدر گلیمر سے بھرپور تھی کہ جس کے تصور سے زندگی سحر انگیز ہو جائے. قدم قدم پر چمکتی دنیا، خوابناک ماحول، بڑی بڑی گاڑیاں، باروب کردار، کبھی سنگاپور، کبھی دبئی اور کبھی دنیا کے کسی اور حسین خطے میں حسین جلووں، تھرکتے جسموں کے ساتھ، کبھی جذبات، کبھی ایکشن، اور یہ سب اس کی اپنی دسترس میں. رائٹر اور ڈائریکٹر اس کے قدموں میں. سر، علی جا، خان صاحب، آغا جی، سیٹھ صاحب جیسے خطابات، دعوتیں، حسین شامیں، رنگ و نور کی محفلیں، اور ان محفلوں میں وہ راجہ اندر. سمجھ ہی نہ سکا کہ یہ سب تو اس دنیا کا محض ڈرامہ ہے، دکھاوا ہے، فرضی کہانی ہے. یہاں خطابات، رشتے، تعلقات سب مصنوعی ہوتے ہیں. آپ عالی جناب کی کرسی پر براجمہ ہیں تو آپ ہیں، جب آپ وہاں نہیں تو پھر کہیں بھی نہیں. اسے کیا پتا تھا کہ پروڈیوسر بننے میں ذہانت، معاملہ فہمی اور پروڈکشن کی سوجھ بوجھ رکھنا کس قدر ضروری ہوتا ہے. محض پیسے کی بنیاد پر دھوکہ اور ایک عدد فلاپ سیریل ہی ملتی ہے. اور یہی کچھ ہوا بھی. اس کی میگا سیریل بری طرح فلاپ ہو گئی. وہ تب بھی کنگال نہیں ہوا تھا. اس کے پاس کرنے کے لیے ابھی اور بہت کچھ تھا. چند مہینوں کی عیش اور نقصان نے اسے ذہنی پریشانی میں ضرور مبتلا کر دیا تھا. تاہم رنگین دنیا اب بھی ایک فون کال کے فاصلے پر تھی. مگر اسے جو کال موصول ہوئی اس نے اسے الجھن میں ڈال دیا. ڈرامے میں تیسرے درجے کی سائیڈ ہیروئن نے حاملہ ہونے کا مجدہ سنایا تھا. صاحب الرائے لوگوں نے اسے معاملہ کچھ لے دے کر نمٹانے کا مشورہ دیا، مگر سائیڈ ہیروئن نے شادی پر ضد کر دی. نکاح والے دن اسے خیال آیا کہ اگر اس کی جگہ اس کا باپ ہوتا تو کہا لگاتا اور خبر کو انجوائے کرتا. مگر میرے اندر یہ کون سا آدمی پیدا ہو چلا ہے جو شادی کے لیے راضی ہو گیا؟ اور اگر راضی ہونا مجبوری ہے تو کاش یہ مجبوری اور خبر ڈرامے کی اصل ہیروئن کی طرف سے ملی ہوتی. وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ جو اصل ٹاپ کی ہیروئن ہوتی ہیں ان کا کام بھی ٹاپ کا ہوتا ہے. اتنی جلدی تحفظ تو ڈھلتے ہوئے جسموں اور چہرے کی جلد میں پہلی جھری پڑنے کا خوف رکھنے والی اداکاروں کو ہوتا ہے کہ نہ جانے کب ڈرامے میں بڑی بہن اور ماں کے کردار کی آفر آنے لگے اور معاوضہ گھٹ کر چوتھائی اور یا اس سے بھی کم رہ جائے. وہ یہ سب جانتا ہی کب تھا. اسے اپنے اناڑی ہونے کا احساس شادی کے چند دنوں بعد ہی ہو گیا جب پتہ چلا کہ سائیڈ ہیروئن نے پیٹ میں بچہ ہونے کی کوئی علامت نہیں.
جب پتا چلے کہ سائیڈ ہیروئن کے پیٹ میں بچہ ہونے کی کوئی علامت نہیں، تب اسے بہت غصہ آیا، رگوں میں بہتا ہوا لہو آنکھوں میں اتر آیا، یکا اس کے اندر کنڈلی مار کر سوئے ہوئے باپ کا خون پھنکارنے لگا۔ سینے کے پار اترتے خنجر نے کمرے کی فضا میں مچلتی تڑپتی ہوئی چیخوں کو کمرے کی دیواروں سے باہر نکالنے کی بہت کوشش کی، مگر مضبوط دیواریں آڑے آ گئی تھیں۔ پھر بھی پولیس نے قتل کی وجوہات اور قاتل کا سراغ آسانی سے لگا لیا۔ جیل میں دوسرے دن ہی اسے خبر ملی کہ ماں کی دعاؤں والے ہاتھ، بے جان آنسو بھری آنکھیں، بے نور اور ممتا بھرا دل خاموش ہو گیا ہے۔ وہ بکھر گیا، صدمے سے یا نہ جانے خوف سے۔ اب نہ راتوں میں دعاؤں کے لیے اٹھا ہوا کوئی ہاتھ تھا، نہ سجدے میں پڑی ہوئی کوئی پیشانی، اور نہ ہی جسم پر حالہ بناتی ہوئی کوئی آیت الکرسی کی پھونک۔ تب اس نے دیکھا کہ چاروں طرف جیل کی سنگلاخ دیواریں سرسراتی ہوئی اوپر سے اوپر ہوتی چلی جا رہی ہیں۔